ایک سنت کو زندہ کرنے کی فکر میں، اور کو فرائض کو زندہ کرنے کی فکر میں ہو، اللہ کے احکامات کو زندہ کرنے کی فکر میں ہو، وہ اللہ کا کتنا محبوب بنے گا، کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ اس کا بدلہ دنیا میں آ نہیں سکتا، اس لیے آخرت میں رکھا گیا، اس لیے آخرت میں رکھا گیا۔ ہمارے بزرگوں میں تھے خالد سیف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہیں اتوار کے اجتماع میں بیان کر رہے تھے، دلی سے تشریف لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ بات لاجک سے سمجھائی۔ کہنے لگے کہ ایک تو یہ روایت ملتی ہے جو ایمان رائی کے دانے کے برابر اس دنیا سے بچا کر لے جائے گا، اس کو اس دنیا سے 10 گنی یا کئی گنی بڑی جنت ملے گی۔ اور دوسرے قرآن پاک سے پتہ لگتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت کے اندر ہر خواہش پوری ہوگی، جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ تو ان دونوں کو اگر ملایا جائے تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک آدمی کی خواہشات کو زندہ کرنے کے لیے اس دنیا جیسی کئی دنیایں چاہیے۔ سب سے کم درجے کا جنتی 10 گنی اس دنیا سے 10 گنی کئی گنی بڑی جنت، اور جنت میں یہ خواہش پوری ہوگی۔ تو پتہ یہ لگا کہ ایک آدمی کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس جیسی کئی دنیایں چاہیے۔ تو اس کا مطلب اس دنیا میں تو خواہش ایک آدمی کی بھی پوری نہیں ہو سکتی، چاہے جائے کہ سب کی پوری ہو۔ تو خواہشات کے پیچھے، لذات کے پیچھے بھاگنا تو بیوقوفی ہے، بیوقوفی کی انتہا ہے۔ مزے کرنے کی جگہ تو جنت ہے۔ جیسے ہمارے بزرگ عثمان علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت سیدھے سادھے انداز میں فرماتے تھے، یہ دنیا تو محنت کرنے کی جگہ ہے، آرام کرنا ہے قبر میں اور مزے لوٹنے ہیں جنت میں۔ یہ ترتیب ہے۔ یہ دنیا تو محنت کرنے کی جگہ ہے، یہاں راحت و آرام کے چکر میں پڑ گئے، یہاں مزے لوٹنے کے چکر میں پڑ گئے، سب ترتیب بگڑ جائے گی۔ یہ دنیا تو محنت کرنے کی جگہ، آرام کرنا ہے قبر میں۔ جب اللہ کا نیک بندہ قبر میں لٹایا جاتا ہے اور لوگ مٹی ڈال کر واپس آ جاتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ سوال جواب ہوتے ہیں، سوال جواب صحیح جواب دے دیتا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے سو جا، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، اور مزے سے اس کی ساری تھکن جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حشر میں اٹھا کر دسترخوان لگا دیا گیا اور وہاں دنیا کی ساری نعمتوں کی غذا کھلا دی گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پلا دیا گیا۔ اب بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم، اب تو جو کچھ کھانا ہے وہ سب مزے کے لیے کھانا ہے، نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ غم ہوگا نہ بیماری ہوگی۔ اب تو وہاں پر مزے ہی مزے ہیں۔ تو مزے لوٹنے کی جگہ جنت ہے۔ تو اسی لیے اس دنیا کے اندر جو دین کی محنت کر رہا ہے اور دین کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدلہ آخرت میں رکھا ہے۔ اس دنیا کے اندر آ ہی نہیں سکتا وہ بدلہ، اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتا وہ بدلہ۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ مہینہ اس بات کو یاد کرنے کا ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور اس کی کوشش کہ امت کے ہر طبقے میں 100% دین زندہ ہو۔ جی چاہی والا دین نہیں بلکہ رب چاہی والا دین، جیسے میرا اللہ مجھ سے چاہ رہا ہے۔ ایک نو مسلم تھے، ان سے کسی نے پوچھا بھائی کیسے معلوم کہ تمہارا جو دین تم نے اختیار کیا، اسلام جو تم نے اختیار کیا، یہ صحیح مذہب ہے؟ اس نے بڑی سیدھی سادھی بات کہی، اس نے کہا یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالی ہم کو زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی چاہ رہے ہیں تو یہی طریقہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی should be worshipped the way he wants to be worshipped، یہ کہا اس نے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی عبادت چاہتے ہیں جیسے وہ عبادت کروانا چاہتے ہیں، ویسے عبادت کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ویسے فرما برداری کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس طریقے پر جو چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے، دنیا بھی بنائیں گے آخرت بھی بنائیں گے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک دین ہم کو عطا فرمایا، اس میں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائی اور کامیابی اسی اعتبار سے۔
کہ مرنے کے بعد تو جنت کی کامیابی. جو صحابہ پھانسی پر چڑھائے جا رہے ہیں، 40 کفار نیزے سے ان کے جسم کو چھلنی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کفار و مشرکین حیران ہیں کہ بھئی ہم نے تو پھانسی دی اور نیزوں سے ان کے جسم کو چھلنی کیا اور یہ کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا. تو وہ کامیابی کیا ہے؟ بتایا گیا وہ جنت کی کامیابی ہے. جنت کی کامیابی. جس کو جنت کا تصور نہ ہو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کے انصار، مدینے کے حضرات پیشکش لے کر آئے کہ آپ مدینہ منورہ چلیے ہمارے ساتھ، یہاں پر بڑی تکلیفیں ہیں اور یہاں پر بڑی اذیت دی جا رہی ہے، آپ مدینہ منورہ تشریف لے چلیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے تھے. اس بیچ کچھ لوگوں نے جا کر مدینے کے لوگوں سے کہا کہ ان کو لے جانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ ان کو لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سارا عرب آپ کا دشمن ہو جائے گا اور سارے عجم کی تلواروں کا رخ آپ کی طرف ہوگا، آپ کے گھر اجڑیں گے، بچے یتیم ہوں گے، بیویاں بیوہ ہوں گی، کھیتیاں آپ کی برباد ہوں گی. ان کو لے جانے کی یہ سب قیمت چکانی پڑے گی. وہ سب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو لے جائیں گے تو یہ قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ یہ سارا عرب، سارا عجم ہمارا دشمن ہوگا، ہماری ترتیبیں بگڑ جائیں گی، بچے یتیم ہوں گے، بیویاں بیوہ ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں قربانی تو دینی پڑے گی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے بدلے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ فرمایا، آپ نے فرمایا اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی. سب کے سب کھڑے ہو گئے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سودے کے لیے تیار ہیں، ہم اس سودے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ لگا دیں گے. اللہ کی رضا اور خوشنودی اور جنت مل جائے اس کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. اور پھر لے کر گئے اور کیسے نصرت فرمائی، کیسا بھائی چارہ ہوا، کیسا آدھا آدھا بانٹا مہاجرین کے ساتھ. اس کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی، تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی اسی دین سے وابستہ ہے. آخرت کی کامیابی اور پھر اس دنیا کے اندر چین، سکون، عزت، عافیت، برکت، راحت، عزت، یہ ساری چیزوں کا ملنا اسی دین کے اوپر منحصر ہے. دنیا کی ساری چیزیں دے دی جائیں اور دین نہ ہو زندگی میں تو ناکام ہے ایسا شخص. دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام. جا کر دیکھیں ان لوگوں کی زندگیاں، ان لوگوں کی زندگیاں دنیا کے اعتبار سے ہر چیز میسر ہے، ہر چیز میسر ہے، لیکن راحت و آرام زندگی سے غائب ہے. نیندیں اڑی ہوئی ہیں، سونے کے لیے ٹیبلٹس کھا رہے ہیں، نیند کے لیے ٹیبلٹس کھا رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی. جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر انعام فرمایا ہوا ہے کہ رات میں سکون سے سوتے ہیں، صبح فریش اٹھتے ہیں، اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں. حالانکہ سب کچھ ایئر کنڈیشنڈ، بہترین گدے اور بہترین تکیے اور راحت و آرام کے سارے اسباب مہیا، لیکن نیندیں اڑی ہوئی ہیں. ایک چھوٹا سا قصہ ایک جگہ سنا، اس سے اندازہ ہوا کہ راحت و آرام کتنی بڑی. جو دو چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کے پاس چمکیلے پتھر تھے، دوسرے بچے کے پاس ٹافیاں تھیں. تو دونوں نے آپس میں کھیل میں یہ طے کیا کہ تم اپنے سارے پتھر مجھے دے دو اور میں اپنی ساری ٹافیاں تمہیں دے دوں گا. تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے. تو ٹافی والے نے تو ساری ٹافیاں دوسرے بچے کو دے دیں، لیکن پتھر والے بچے نے سارے پتھر تو دیے، ایک پتھر بچا لیا. اب جب رات ہوئی تو وہ بچہ جس نے ساری ٹافیاں دے دی تھی وہ تو سکون کی نیند سویا، لیکن جس بچے نے ایک پتھر بچا لیا تھا وہ رات بھر اس غم میں نہ سو سکا کہ جس طرح میں نے ایک پتھر بچایا اس نے کہیں کوئی ٹافی تو نہیں بچا لی. یہ ہے راحت و آرام کا راز. جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے
تو نیند سے اور چین و سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب وہ دوسروں کو اسی زاویے سے دیکھنے لگتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تو کہیں اس نے بھی تو نہیں جھوٹ بول دیا، اور میں نے دھوکہ دیا تو کہیں اس نے بھی تو نہیں دھوکہ دے دیا، اور میں نے چوری کی تو کہیں اس نے بھی تو نہیں چوری کر لی، اور میں نے اس کے بارے میں بدگمانی کی تو وہ بھی تو میرے بارے میں بدگمانی نہیں کر رہا ہے۔ جب دل صاف نہیں ہوتا تو پھر راحت و آرام رخصت ہو جاتا ہے، چین و سکون ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ دنیا کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اور آدمی کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ زندگی ختم کرنے پر تل جاتا ہے۔ تو میرے بھائی و دوستو، اس دین سے دنیا کی بھی چین اور سکون اور راحت اور عزت اور عافیت اور برکت، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دین کے اوپر عطا فرماتے ہیں۔ کیسی برکتیں صحابہ کی زندگی میں، عرب کے فاقہ مست لوگ، کیسی برکتیں زندگی میں آ گئی۔ ایک پیالہ دودھ 70-80 لوگوں کے لیے کافی ہو رہا ہے، پیٹ بھر بھر کر اس سے دودھ پی رہے ہیں۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارا ہاتھ میں لے کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں، اے ابو ہریرہ کون بچا؟ آپ بچے، میں بچاؤں، لے پیا اور پیو اور پیا اور پیو۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب نہیں پیا جاتا۔ پھر سب کا بچا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا۔ خندق کے موقع پر ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر پر 2-3 لوگوں کا کھانا ہے، آپ 2-4 لوگوں کو لے کر تشریف لے آئیے، کھانا کھا لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، چلو بھائی چلو، ان کے گھر کھانے کی دعوت ہے۔ اب یہ گھبرا گئے، ارے وہاں تو 2-4 لوگوں کا کھانے کے لیے میں نے کہا تھا، سب کو، پورے لشکر کو، پوری جماعت کو لے کر آ رہے ہیں۔ جا کر گھبرائے ہوئے بیوی سے کہا کہ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا آپ نے بتا دیا تھا 2-4 لوگوں کا؟ ہاں میں نے بتا دیا تھا۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دعوت دی؟ ہاں دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے میں برکت ڈالیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے ہیں، وہ معاملہ کریں گے اللہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھانے کے اوپر رومال ڈلوا دیا اور کہا بھائی اس کو کھولنا نہیں، اس میں سے نکال کر کھلانا شروع۔ جماعتوں کی جماعتیں آ رہی ہیں اور پیٹ بھر بھر کر کھا رہی ہیں، سارے پیٹ بھر کر کھا کر فارغ ہو گئے، اور پھر جب آخر میں رومال ہٹایا گیا تو کھانا اس سے زیادہ ہی تھا جتنا پہلے تھا۔ کہاں سے آ رہی برکتیں؟ اللہ کے خزانے سے آ رہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایمان کی بات تو ہم کہتے ہیں پالنے والی ذات اللہ کی، کرنے والی ذات اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا، لیکن دل میں ابھی بات اتری نہیں، ابھی زبان کے بول ہیں، دل میں نہیں اتری یہ بات۔ دل میں اتر جائے تو سارے مسئلوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ سے کروانے والے ہم ہو جائیں، جیسے صحابہ کروانے والے۔ اور اسی لیے قرآن میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، آپ ایمان لائیے جیسے صحابہ ایمان لائے۔ تفسیر میں بتاتے ہیں آمن الناس سے مراد جیسے صحابہ ایمان لائے ویسا ایمان لائیے، ویسا ایمان کہ اس ایمان کی کیفیت کے ساتھ بنجر زمین پر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لی تو اللہ نے بنجر زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، آسمان سے خوان اتروا لیے۔ اسی لیے سنتے ہیں نا نماز کے اندر 5 صفات ہونی چاہیے، کلمے والے یقین کے ساتھ پڑھی جائے، فضائل والے شوق کے ساتھ پڑھی جائے، مسائل والی شکل کے ساتھ پڑھی جائے، اللہ کا دھیان، اللہ کے ذکر والے دھیان کے ساتھ پڑھی جائے، اور اخلاص والی نیت کے ساتھ پڑھی جائے نماز۔ اب اس نماز کے اندر جان ہوگی، اب اس نماز کے ذریعے مسئلے حل ہوں گے، اللہ کے غیبی خزانوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ یہ کیفیت نماز کے اندر نہیں ہے، صرف شکل رہ گئی، مسئلے حل نہیں ہو رہے، ہم پریشان ہیں صاحب، مسئلے حل نہیں ہو رہے نماز کے ذریعے، نماز کو بنانے کی فکر نہیں کی۔ اچھا چیزیں لازم و ملزوم ہیں، کہا جاتا ہے نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہو، کم سے کم یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت نماز میں کب پیدا ہوگی؟ جب نماز کے باہر کی زندگی اچھی ہوگی، اور جب نماز اچھی ہوگی تو نماز کی باہر کی زندگی اچھی ہوگی، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ جب نماز کے باہر گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو نماز کے اندر اللہ کا دھیان آئے گا، اور اللہ کا دھیان آئے گا تو نماز کے باہر
پھر اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا آسان ہوگا۔ جیسے میں دنیا کے اعتبار سے مثال دوں، یہ کہتے ہیں بھائی پیڑ لگاؤ، پیڑ لگانے سے بارش ہوتی ہے، اور اگر بارش ہوگی تو پیڑ لگیں گے، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے نا، بارش ہوگی تو پیڑ ہوں گے اور پیڑ ہوں گے تو بارش ہوگی، تو ایک اچھا سرکل بن جاتا ہے، پیڑ بڑھے بارش ہوئی، بارش ہوئی پیڑ بڑھے۔ ایسے ہی جب نماز کے باہر گناہوں سے بچیں گے تو نماز میں وساوس سے بچیں گے، اور جب نماز کے وساوس سے بچیں گے تو اللہ کا دھیان آئے گا، اس سے نماز کے باہر گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی فواحش و منکر۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ باہر تو اللہ معاف فرمائے دیدہ اور دانستہ ہم گناہ کریں، اور نماز کے اندر اللہ کا دھیان رہے، تو نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ کبھی بھی محسوس کر لیجیے، نماز کے باہر اگر خدا نخواستہ جان بوجھ کر کوئی گناہ کیا ہے تو جب نماز کی نیت باندھیں گے تو آپ کو فوراً اس گناہ کا خیال آئے گا، وساوس آئیں گے۔ تو یہ لازم و ملزوم ہے۔ ایمان بنائیں گے تو اعمال کے اندر جان پیدا ہوگی، اور اعمال کے اندر جان پیدا ہوگی تو ایمان ترقی کرے گا، کیونکہ اللہ کی مدد کو دیکھیں گے، نمازوں کے ذریعے دعائیں قبول ہوں گی، دعاؤں سے پھر ایمان بنے گا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا بیوی اور بچے کو، اور پھر اللہ نے پالا تو ایمان بڑھا، اللہ کا حکم مانا تو اللہ کی مدد آئی، اللہ نے پالا تو ایمان بڑھا۔ تو چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کو آگمنٹ کرتی ہیں، ایک دوسرے کو مددگار ہوتی ہیں۔ ایمان اعمال کو بڑھائے گا، اعمال ایمان کو بڑھائیں گے۔ مجاہدے سے ہدایت آئے گی اور ہدایت سے مجاہدہ بڑھے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو مجاہدہ اختیار کرے گا ہم ضرور بالضرور۔ تو یہ جہد مسلسل ہے، جہد مسلسل، یہ نہیں کہ مسجد میں آئے تو ہم سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں اور اللہ معاف فرمائے، مسجد سے باہر گئے تو اللہ معاف فرمائے ہم سے زیادہ کوئی نافرمان نہیں۔ جیسے عام فہم زبان میں کہتے ہیں ہمارا ایمان تو مسجد کی ٹوپی کی طرح ہے، مسجد میں آئے ٹوپی لگا لی تو مسلمان، اور مسجد سے جانے لگے تو ٹوپی اتار کے رکھ دی، اب اللہ معاف فرمائے غلط بھی کہلوا لو، دھوکہ بھی دلوا لو، ہے نا، اور مال بھی غصب۔ تو ایسے نہیں بھائی، پوری زندگی دین کے اوپر آنا، سونا دین کے مطابق بن جائے، کھانا دین کے مطابق، تجارت، بیوی بچوں کا پالنا، شادی بیاہ، زندگی کا ہر شعبہ وہ اللہ کے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے، پھر اس دنیا میں خیر برکتیں آتی ہیں، پھر اس دنیا میں چین و سکون آتا ہے، عزت۔ ایک بزرگ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ان بادشاہوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے دلوں میں کیسے چین کا سمندر ہے تو اپنی فوجوں کو دشمنوں کے قلعوں سے ہٹا کر ہمارے دلوں پر حملہ کریں، اس چین و سکون کو چھیننے کے لیے۔ چین و سکون کہاں سمجھ رہے ہیں کہ بھئی علاقے فتح ہوں گے، مال آئے گا، جائیداد بڑھے گی، زمین بڑھے گی تو چین و سکون آئے گا۔ غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر ان بادشاہوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے دلوں میں کیسے چین کا سمندر ہے تو اپنی فوجوں کو دشمنوں کے قلعوں سے ہٹا کر ہمارے دلوں پر حملہ کریں، اس چین و سکون کو حاصل کرنے کے لیے، اس چین و سکون کو چھیننے کے لیے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، نماز ایسی بنا لیں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دے، اب ہر تکلیف کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا، ہر تکلیف کو۔ جیسے بزرگوں کے جو واقعات آتے ہیں نا، اتنے کوڑے کھائے، ہلے نہیں، سخت سردی میں ٹھنڈا پانی گرا دیا گیا، اور کیسے کیسے مجاہدات انہوں نے کر لیے، یہ اسی صفت احسان کی وجہ سے کہ فوراً دھیان جما لیا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ۔ اب جسم پر کچھ بھی کرتے رہو، جسم پر کچھ بھی کرتے رہو، سب برداشت کرنا آسان۔ ہم کیوں ذرا سی پریشانی میں پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ صفت ہمارے اندر ہے نہیں، اللہ کا دھیان وہ ابھی جمانے کی ہمارے اندر ہم نے اس کی کوئی مشق ہی نہیں کی، کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ جب وہ دھیان آئے گا تو اب ہر مجاہدہ برداشت کرنا آسان۔
بہت پہلے کی بات ہے، 1989 میں ہماری جماعت ایک گئی ہوئی تھی امریکہ، وہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، کئی ساتھی زخمی ہوئے، 2 ساتھیوں کا اس میں انتقال بھی ہوا علی گڑھ سے، ایک ساتھی حیدرآباد کے وہیں رہتے تھے، ان کا انتقال ہوا، 3 ساتھی شہید ہوئے، اور ہمارے بزرگ ڈاکٹر نادر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی زخمی ہوئے تھے۔ ہم اس وقت کم عمر تھے، 1989 میں عمر کافی کم تھی، تو سوچا کرتے تھے کہ بھائی ایک طرف تو یہ سنتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی روح ایسے نکلتی جیسے آٹے میں سے بال، اور یہاں تو یہ لوگ شہید ہوئے تو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گاڑی سے باہر ایجیکٹ ہو گئے اور سر میں چوٹ لگی اور سر ڈی شیپ ہو گیا، تو وہ سب تکلیف کس خانے میں گئی؟ تکلیف تو ہوئی موت کے وقت، اور یہاں سن رہے ہیں موت کے وقت نیک لوگوں کی روح ایسے نکلتی جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے۔ یا پھر اور آگے صحابہ پھانسی پر چڑھائے جا رہے ہیں، کفار ان کے جسم کو نیزوں سے چھلنی کر رہے ہیں، تو تکلیف تو ہو رہی ہوگی، پھانسی چڑھائی جائے گی، نیزے جسم میں چبھوئے جائیں گے، جسم میں پار کیے جائیں گے، تو تکلیف تو ہوگی، اور وہ تو صحابی ہیں، سارے اولیاء اللہ مل کر ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، تو ان کو تو تکلیف ہو رہی ہے موت کے وقت، وہ تکلیف کس خانے میں گئی؟ لیکن ایک بات آپ نے بھی محسوس ہوگی، کوئی جینوین ڈاؤٹ ہوتا ہے اور آدمی دین کی مجلس میں اس ڈاؤٹ کو لے کر بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کہنے والے سے ایسی بات کہلوا دیتے ہیں کہ بالکل وہ ایک دم اشکال جو ہے وہ رفع ہو جاتا ہے۔ تو اسی سنڈے کے اجتماع میں اب یہی چیز میرے ذہن میں گھوم رہی تھی کہ بھائی کیسے ہو، تو تکلیف ہوئی موت کے وقت، اور تکلیف ہونی نہیں ہے نیک لوگوں کو، تو جو بات کر رہے تھے انہوں نے بالکل جیسے مجھ کو مخاطب کرتے ہوئے یہی بات کہی کہ اللہ کے نیک لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ایسی جان نکلتی جیسے آٹے میں سے بال، بظاہر ان کو تکلیف ہوتی ہوئی دکھائی کیوں نہ دے رہی ہو لوگوں کو۔ پھر انہوں نے مثال دی یوسف علیہ السلام کی، کہ جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنی طرف متوجہ کیا تو اس کی سہیلیوں نے مذاق اڑایا کہ لو جی اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، تو یہ دکھانے کے لیے کہ غلام کتنے حسین ہیں اس نے اپنی سہیلیوں کو دعوت دی، پھل رکھے ان کے سامنے، چھری رکھی، اور ان سے کہا کہ بھائی کاٹو کھاؤ پھل۔ جب انہوں نے پھل کاٹنے شروع کیے تو یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزار دیا، تو وہ سب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے حسن میں اتنا محو ہو گئیں کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی چھری سے۔ تو بھائی کسی کی انگلی اگر چھری سے کٹے گی تو تکلیف تو ہوگی، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنا محو تھی کہ ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوا، ان کو انگلیاں کٹنے کے باوجود تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے سامنے تو جنت کی نعمتیں کھول دی جاتی ہیں، ان کی روح جسم سے آزاد ہونے کے لیے ایسے پھڑکنے لگتی ہے جیسے پنجرے سے آزاد ہونے کے لیے پرندہ پھڑک رہا ہے، تو ان کو پھر اس دنیا کی تکلیفوں کا کوئی احساس نہیں، اس دنیا کی تکلیفوں کا کوئی احساس نہیں رہتا، چاہے نیزے جسم میں مار لو، چاہے پھانسی چڑھا دو، کیونکہ اب وہ تو جنت کی نعمتیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں حاضری ہونے کو دیکھ رہے ہیں، وہ تو کسی اور عالم میں ہے، کسی اور کیفیت میں۔ تو اگر یہ صفت احسان آ جائے تو آدمی کسی بھی تکلیف کے اوپر فوراً کہ بھائی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں چاہیں گے میرا بندہ پریشان، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں چاہیں گے میرا بندہ تکلیف میں، یہ جو حالات آئے ہیں اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہے، الخیر فیما وقع، تو آدمی پھر پریشان نہیں ہوگا، پھر اس کا دل ڈرے گا نہیں، سہمے گا نہیں اس کا دل، کہتے ہیں نا موجوں کا اور بلاؤں کا دعاؤں سے استقبال کرے گا، پھر دعاؤں سے استقبال کرے گا، صدقے سے استقبال کرے گا۔ فاقہ آ گیا گھر میں تو خوش ہو رہے ہیں کہ ارے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، صحابہ کے اوپر فاقے آتے تھے، ہماری کون سی ادا کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا کہ ہمارے گھر میں فاقہ آ گیا، خوش ہو رہے ہیں اس بات میں۔ یا اس میں فضائل صدقات میں واقع لکھا نا 2 بھائیوں کا، کہ ایک بھائی کا کچھ مختصراً عرض کر رہا ہوں، کچھ قرضہ تھا، انہوں نے اتنی بار
اس کا مطالبہ کیا کہ ان کو شرمندگی ہونے لگے ہوئے ذرا سی چیز کے لیے اتنا مطالبہ. اور دوسرے بھائی ان کے چھوٹے تھے، وہ ان کی قدر و قیمت دل میں زیادہ. کیوں؟ ایک دن وہ بڑے خوش نظر آ رہے تھے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. بھائی کس بات کی خوشی، کیا خوشی کی خبر آ گئی؟ تو انہوں نے کہا ارے ہماری جو جائیداد تھی وہ حکومت نے لے لی، وہ جائیداد غصب کر لی، وہ جائیداد. اب سکون ہو گیا ہمیں، اب کوئی پریشانی نہیں ہے. بحق حکومت وہ جائیداد جو ہے وہ ضبط ہو گئی ہے، اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اب تک تو دل جائیداد میں اٹکا رہتا تھا ہر وقت کہ بھائی کوئی اس کو ہتھیا نہ لے، کوئی اس کو چھین نہ لے. اب وہ چلی گئی، اب ہم یکسو ہیں، اب اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، اسباب میں اب ہمارا ایمان نہیں اٹکا رہے گا. تو اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ ایک اللہ کی طرف سے ایک معاملہ ہوا، اس میں میرے لیے خیر ہے، پتہ نہیں ہمیں کیا فائدہ ہے. جیسے مثال دیتے نا، ہم ڈرائیو کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور ٹریفک لائٹ آ گئی، ریڈ لائٹ آ گئی. اب رک جانا چاہیے، بھائی ریڈ لائٹ آئی تو رک جانا چاہیے. ہم نہیں رکے، ہم ریڈ لائٹ کراس کر گئے اور پولیس والے نے پکڑ لیا، بھائی چالان ہوگا. اب ہم کہیں لو بھائی کتنا بڑا دشمن ہے ہمارا پولیس والا، چالان کر رہا ہے ہمارا، بتاؤ نقصان کرا دیا اس نے. وہ چالان کیوں کر رہا ہے؟ ہمارے حق میں کر رہا ہے. اگر آج اس نے چالان نہ کیا تو کل پھر ہم ریڈ لائٹ اور زیادہ دیدہ دلیری سے ہم کراس کریں گے اور خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوگا، ہاتھ پاؤں ٹوٹیں گے، جان کے لالے پڑ سکتے ہیں، زیادہ بڑا نقصان ہوگا. اس بڑے نقصان سے بچانے کے لیے آج یہ چالان کر کے ہم کو ہوشیار کیا گیا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب لا کر تم کو بڑے عذاب سے بچاتے ہیں تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ. یہ حالات کے تغیرات اس لیے آتے ہیں، چاند گرہن ہو رہا ہے، سورج گرہن ہو رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے، کہ ہم سمجھ جائیں خواب غفلت میں پڑے ہوئے، اس سے ہم بیدار ہو جائیں، چوکنے ہو جائیں. یہ ہے کوئی ذات کرنے والی ہے. ہمارے پرانے ساتھیوں میں بزرگ تھے، ابھی جلدی انتقال ہوا ان کا، وہ اپنا واقعہ بتا رہے تھے، یہاں تشریف لائے ہوئے تھے جب حیات تھے، اپنا واقعہ بتا رہے تھے، یہیں علی گڑھ میں انہوں نے بتایا. فرمانے لگے بمبئی میں رہتے تھے، تو بمبئی میں ان کو پتہ لگا کہ بھابھا ایٹامک ریسرچ سینٹر، اس میں ایک مسلمان سائنٹسٹ ہیں، دین سے بہت دور ہو گئے ہیں. تو ان سے ملاقات کی جائے، اپنے سائنس میں اور ریسرچ میں اور اس میں اتنا کھو گئے کہ دین سے بالکل دور ہو گئے. اب ایک تھوڑا سا غم پیدا. اچھا علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے وہ سائنٹسٹ صاحب، تو اس لیے اور بھی زیادہ، وہ بھی پڑھے ہوئے بزرگ بھی ہمارے علی گڑھ کے پڑھے ہوئے، تو ان کو اور بھی زیادہ کہ بھائی علی گڑھ کے پڑھے ہوئے یہاں کا طالب علم اس طرح دین سے دور ہو، یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے. خیر ملاقات کی شکل بنائی گئی، سیکیورٹی وغیرہ وہاں بہت تھی، تو ساری سیکیورٹی پرمیشنز وغیرہ لے کر ان سے ملنے پہنچے. جب پہنچے اور ان سے بات چیت شروع کی کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے، تو پہلے ہی جملے پر وہ سائنٹسٹ صاحب بولے نعوذ باللہ، کہیں گے بائی دی وے واٹ از اللہ. تو اب ان کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ ایسے ایک مسلمان کہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ کیا ہوتا ہے. دیکھیے قرآن پاک میں آتا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. حکمت ایسی چیز ہے جو اللہ کے راستے کے رگڑے کھا کر ہی آتی ہے، کوئی کتاب پڑھ کے نہیں آئے گی. وہ تو اللہ کے راستے کے رگڑے کھا کر ہی حکمت سمجھ میں آتی ہے، اور حکمت کے ساتھ آدمی اللہ کی طرف بلانے والا بنتا ہے. اب جیسے ہی انہوں نے کہا کہ اللہ کیا ہوتا ہے نعوذ باللہ، تو ایک دم انہوں نے اللہ نے دل میں بات ڈالی. انہوں نے کہا اچھا اگر ہم آپ کو اللہ دکھا دیں تو آپ مان جائیں گے کہ اللہ کیا ہوتا ہے. تو ایک دم وہ بات فٹ ہو گئی ان کے خانے میں. انہوں نے ارے بالکل بالکل، میں تو یہی چاہ رہا ہوں کوئی مجھے اللہ دکھا دے، آپ مجھے اللہ دکھا دیں میں اللہ کو مان لوں گا. ایک دم جو وہ چاہ رہے تھے وہیں بات فٹ ہو گئی، ایک دم جو خانہ خالی تھا وہیں فٹ ہو گیا بلاک. تو انہوں نے کہا بالکل ہم آپ کو اللہ دکھائیں گے. کہاں دکھائیں گے آپ، کیسے دکھائیں گے؟ کہیں گے ہمارے اوپر چھوڑ دیجیے، ہم آپ کو اللہ دکھائیں گے. کب دکھائیں گے؟ کہیں گے میں بتاؤں گا آپ کو، ابھی تو یہ بتائیے دیکھیے ہم آپ کی لیب میں آئے ہیں، تو وہ جو کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، الیکٹران کلاؤڈ شفٹ ہوتا ہے، وہ آپ دکھا سکتے ہیں ہم کو؟
تو انہوں نے کہا ہاں دکھا تو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے انسٹرومنٹس چاہیے، الیکٹران مائکروسکوپ چاہیے، اس طرح وہ ہماری لیب میں نہیں ہے تو یہاں نہیں دکھا سکتے، لیکن دکھایا جا سکتا ہے۔ تو کہا اچھا چلیے چھوڑیے، جو آدمی کا دل برقی رو بناتا ہے، الیکٹریکل پلسز جنریٹ کرتا ہے، وہ آپ دکھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ بھی دکھائی جا سکتی ہے لیکن اس کے لیے تو ECG انسٹرومنٹ چاہیے، وہ یہاں پر نہیں ہے، ہمارے یہاں تو الفا ریز گاما ریز کے ایکسپیریمنٹس ہیں ہماری لیب میں، آپ کہیں تو وہ دکھائیں۔ انہوں نے کہا نہیں دیکھیے اسی طرح اگر آپ اللہ کو یہاں دیکھنا چاہیں گے تو مشکل ہے، اس کے لیے آپ کو اللہ کی لیب میں چلنا پڑے گا۔ تو اب تھے وہ سنسیئر، انہوں نے کہا نہیں بالکل ہم چلیں گے، آپ جہاں کہیے وہاں چلیں گے لیکن اللہ دکھائیے۔ انہوں نے کہا ہم دکھائیں گے، اللہ کی لیب میں چلیے۔ انہوں نے کہا کب چلیں گے، آپ فون نمبر دے دیجیے ہم بتائیں گے آپ۔ جب ان کی 3 دن کی جماعت ان کی مسجد کی بنی تو انہوں نے فون کیا کہ دیکھیے فلانے دن وہ اللہ کے لیب میں چلنا ہے اللہ کو دیکھنے۔ تو آدمی سنسیئر تھے، نہا دھو کے کپڑے وپڑے بدل کے وہ آ گئے، صبح ہی صبح چھٹی لے لی انہوں نے 3 دن کی، اور جماعت ایک بستی میں چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر تعلیم والیم ہوئی، تو تعلیم میں تو وہ ادھر ادھر ہون نخوں کی طرح دیکھتے رہے۔ بھائی جو یہ کہہ رہا بائی دی وے واٹ از اللہ، وہ کیا تعلیم سمجھے گا پہلے دن؟ تو پہلے دن تو ویسے ہی ادھر ادھر اپنا دیکھتے۔ جب دوپہر میں کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان بچھایا گیا اور لوگ ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے بیٹھے، تو سائنٹسٹ صاحب یہ کیا ان ہائیجینک طریقے سے آپ لوگ کھانا کھا رہے ہیں؟ حوض کے پانی سے آپ نے ہاتھ دھو لیا، اس میں جامز آ گئے ہاتھ کے اندر، پلیٹ شیئر کر رہے ہیں، گلاسز شیئر کر رہے ہیں، اس سے تو انفیکشن ہو جائے گا۔ تو اب ہمارے ساتھی نے کہا کہ دیکھیے سائنٹسٹ صاحب اب آپ اللہ کی لیب میں آئے ہیں، یہی سب چیزیں ہیں جن سے ریئیکشن ہوگا، اللہ دکھے گا، اب آپ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھتے رہیے۔ خیر صاحب کھانا وانا ہو گیا، پہلا دن گزر گیا۔ دوسرے دن وہ سائنٹسٹ صاحب بولے اب دیکھیے دکھائی کیا دے رہا ہے کہ پتہ نہیں کچھ اثر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، یہ تو ادھر ادھر ہون نخوں کی طرح بیٹھے ہیں، سر بھی نہیں ڈھک رہے ہیں، عجیب کیفیت ہے، لیکن اثر ہو رہا ہے، اثر ہو رہا ہے۔ دوسرے دن وہ سائنٹسٹ صاحب بولے کہ دیکھیے میرے 150 سوال ہیں جن کے جواب مجھے چاہیے۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہم آپ کے سارے سوالوں کے جواب دیں گے، 3 دن مکمل ہونے سے پہلے سارے سوالوں کے جواب دیں گے اور انشاءاللہ اللہ بھی دکھائیں گے آپ کو۔ اب دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن مشورہ ہوا، بازار کی مسجد تھی تو یہ مشورہ ہوا ظہر سے پہلے گشت کر لیں گے، ظہر کے بعد بات ہو جائے گی، کیونکہ سب کاروباری لوگ ہیں وہ شام میں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ تو ظہر سے پہلے گشت ہوا، سائنٹسٹ صاحب بھی گئے گشت کے اندر، جیسے جماعت بنی یہ بھی گئے۔ اب تیسرا دن پہنچ چکا تھا، اثر ہو رہا تھا۔ گشت کے بعد جن ساتھی کی بات طے تھی انہوں نے بات کرنا شروع کی، اعلان ہوا بات کرنی شروع کی۔ اب بات کے دوران انہوں نے دیکھا کہ وہ سائنٹسٹ صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو انہوں نے دل میں سوچا کہ ریئیکشن ہو گیا۔ خیر بات ختم ہو گئی، کھانا وانا ہوا، اس کے بعد کچھ لوگ آرام کرنے لگے، تو یہ آئے کہ سائنٹسٹ صاحب وہ جو آپ کے 150 سوال ہیں وہ اب دے دیجیے، اب تیسرا دن میں ایک نظر ڈالوں، تیاری کر لوں، جواب دینا ہے۔ تو ان سائنٹسٹ صاحب نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا مجھے اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے اور میں نے اللہ کو بھی دیکھ لیا۔ کہاں دیکھ لیا اللہ کو؟ ابھی تو ہم نے دکھایا نہیں۔ تو بڑی عجیب بات انہوں نے کہی کہ جب ہم بیان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو میری پوری کوشش کے باوجود کہ میری آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی طاقت ہے جو میرے اوپر بھی کنٹرول کیے ہوئے، میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو مجھے اللہ کی ذات کا احساس ہو گیا کہ کوئی ہے طاقت جو میرے اوپر بھی کنٹرول کی ہو، میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں، میرے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ تو میں نے اللہ کو بھی دیکھ لیا اور میرے اپنے سارے سوالوں کے جواب بھی مل گئے سوائے ایک سوال کے۔ تو انہوں نے کہا وہ ایک سوال کیا رہ گیا؟ وہ بھی پوچھ لیجئے، حساب برابر ہو۔ تو سائنٹسٹ صاحب کہنے لگے میرا صرف ایک سوال یہ رہ گیا کہ آپ اب تک کہاں تھے؟ آج سے پہلے آپ نے آ کر مجھ کو کیوں نہیں بتایا؟ آج سے پہلے آ کر آپ نے مجھ کو کیوں نہیں سمجھایا؟ میرے بھائی دوستو، دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو منتظر ہوں گے، کوئی ان کو بتائے، کوئی ان کو سمجھائے، کوئی بتانے والا ہو، کوئی سمجھانے والا ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں بھائی دین کی محنت جو ہے وہ تو آخری سانس تک کرتے رہنے کا کام ہے، آخری سانس تک۔ ایک بزرگ اللہ کے راستے میں پھرے ہوئے، ان کا آخری وقت آ گیا۔ آخری وقت کیسے دعوت دی جاتی ہے یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ آخری وقت آ گیا، ان کی 7 بیٹیاں، بیٹا کوئی نہیں۔ اب اس آخری وقت میں لوگ وہاں پر کیا باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ دنیا سے جا رہے ہیں، انہوں نے تو پوری زندگی دین میں لگا دی اور کچھ کیا نہیں،
کوئی جائیداد نہیں بنائی، بچیوں کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا، یہ دنیا سے جا رہے ہیں، ان کے بعد بچیوں کا کیا ہوگا، یہ کیسے پلیں گی، ان کے رشتے کیسے ہوں گے، کوئی بیٹا بھی نہیں ہے ان کا۔ اب ان کے کان میں آواز پڑ گئی، انہوں نے کہا مجھے بٹھاؤ۔ آخری وقت سہارا لگا کر بٹھایا گیا، ساری بیٹیوں کو بلایا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور پھر جتنے لوگ موجود تھے اور بیٹیاں، سب کو ایسا دعوت کا جملہ دے کر اس دنیا سے گئے۔ یہ کہا بیٹیوں ایک بات اچھی طرح سمجھ لینا، اس گھر سے ایک کھانے والا جا رہا ہے، کھلانے والا نہیں جا رہا ہے۔ اس گھر سے ایک کھانے والا جا رہا ہے، کھلانے والا نہیں جا رہا ہے۔ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور جیسے وہ تم کو کھلائے گا ویسے ہی اس نے مجھ کو بھی کھلایا۔ جتنے تم محتاج اتنا میں بھی محتاج۔ پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے، یہی یقین تو بٹھانا ہے۔ دکان نہیں پالتی، ملازمت نہیں پالتی، کاروبار نہیں پالتا، پالنے والی ذات اللہ کی، جس نے ریگستان میں پالا، جس نے چھری کے نیچے پالا۔ تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن دعوت دے گئے، قیامت تک کے لیے دعوت دے گئے۔ تو یہ دین کی محنت تو موت تک کرتے رہنے کا کام ہے۔ یہ 4 مہینے 40 دن یہ کہتے ہیں یہ سیکھنے کے لیے ہے، یہ سیکھنے کے لیے۔ جیسے کوئی بی ٹیک کر کے یہ کہے کام ختم، تو کہا جائے گا نہیں بھائی کام تو اب شروع ہوگا، اب تک تو سیکھ رہے تھے تم، اب شروع۔ کوئی MBBS کر کے کہے کام ختم، تو کہا جائے کام ختم نہیں ہوا، کام تو اب شروع ہوگا، اب تک تو تم پڑھ رہے تھے، اب تک تو سیکھ رہے تھے، اب کام شروع ہوگا۔ اور کیا کہتے ہیں اس کو؟ پریکٹس۔ آخری سانس تک پریکٹس ہی کرے گا ڈاکٹر۔ تو ایسے ہی ہم کو آخری سانس تک دین کا کام کرتے رہنا ہے۔ تو لوگ منتظر ہیں اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگا کر اپنے اندر وہ حکمت کا مادہ پیدا کرنا، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں پھر کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ جیسے ایک بزرگ کا مقولہ ہے، نصیحت فرمائی کہ اپنی پوری طاقت پوری صلاحیت جھونک دو، پوری طاقت پوری صلاحیت جھونک دو، لگا دو اللہ کی، دی ہی اس لیے اللہ نے یہ قوت، یہ صلاحیت، یہ طاقت دی ہی اس لیے کہ اللہ کے دین کے اوپر لگائی جائے، یہ جان و مال دیا ہی اس لیے کہ اللہ کے دین پر لگایا جائے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں جان و مال خریدا جا چکا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، امین ہیں۔ امانت میں خیانت بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر جنت کے مشتاق ہیں تو ہم اپنی جان و مال کو امانت سمجھیں، اس کے مالک نہ بنیں کہ اپنی مرضی کے مطابق جان، اپنی مرضی کے مطابق مال خرچ کر رہے ہیں، امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ اس کو ویسے خرچ کرنا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا، ویسے لگانا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگا کر دکھایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب کچھ لگا دیا، گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، ان کے نام کی برکت۔ جس جس کے احسان تھے سب کا بدلہ میں ادا کر چکا، سوائے ابو بکر کے کہ ان کا بدلہ تو اللہ ہی دے گا۔ سب کچھ لگا دیا، سب کچھ لگا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا لے کر آ رہے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ 1/3 لشکر کا سامان مہیا فرما رہے ہیں۔ جو نہیں کر سکتے ہیں، ہاتھ نہیں ہیں، وہ گئے یہودی کے باغ میں اور رات بھر باغ میں پانی لگایا ہے، اس طرح کہ دانت سے رسی کھینچی ہے ڈول کی اور دونوں ہاتھوں سے، کٹے ہوئے ہاتھوں سے اس کو سادھا ہے، تھاما ہے، پھر دانت سے رسی کھینچی ہے، ایک کھجور ایک ڈول کے بدلے 1 کھجور طے ہوئی ہے، 2 مٹھ کھجور طے ہوئی، ایک اپنے گھر دیا ہے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے کہ تبوک کے موقع پر جو سامان جمع کیا جا رہا ہے اس میں میں بھی یہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے اس پورے کے اوپر بکھیر دو اس کھجور کو، یہ قربانی والی کھجور ہے۔ تو صحابہ نے اللہ کے دین کے اوپر لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا۔ صحابہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے کرتے غنی ہو گئے اور ہم بچاتے بچاتے فقیر ہوئے جا رہے ہیں۔ سب کچھ لگا دیا، سب کچھ لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی پوری دنیا کے خزانے لا کر قدموں میں ڈال دیے، اور آخرت میں جو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا پروانہ ملا اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنا بڑا پروانہ اللہ تبارک، رضا، اللہ کی رضا کا مل جانا۔ یہ آتا ہے جنت جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے،
موت کو دمبے کی شکل میں لا کر ایسی جگہ رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا کہ اب موت کو موت نہیں آئے گی، موت کو موت آ گئی، موت کو ذبح کر، پھر کیا اعلان ہوگا؟ اے جنتیوں میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اعلان سن کر سارے کے سارے جنتی خوشی کے مارے مر جاتے اگر موت کو موت نہ آ گئی ہوتی، اور جہنمیوں سے کہہ دیا جائے گا میں تم سے ناراض ہو گیا، اب راضی نہیں ہوں گا، موت کو موت نہ آ گئی ہوتی تو سارے کے سارے غم کے مارے مر جاتے۔ یہ ہے اللہ کی رضا، یہ ہے اللہ کی رضا جو دنیا ہی میں مل گئی صحابہ کو۔ کیوں ملی؟ اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، اپنے مال کو مال نہیں سمجھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر آمنا صدقنا لبیک لبیک، دل چاہ رہا ہے تب بھی، دل نہیں چاہ رہا ہے تب بھی، حالات اجازت دے رہے ہیں تب بھی، اجازت نہیں دے رہے ہیں تب بھی، آسانی ہے تب بھی، تنگی ہے تب بھی، ہر حال میں اللہ کے دین کو بلند رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی عطا فرمائی۔ اے ایمان والو، تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی کچھ لگاتا ہے، کچھ ریٹرن ملتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کے راستے میں جان و مال کو خرچ کرو۔ تین باتیں تم کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب ریٹرن کی بات کی، اس تجارت میں تم یہ کرو گے، یہ لگاؤ گے تو اب کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوب، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ مغفرت تو اس دعوت کی منڈی کا ادنا سودا ہے، ادنا سودا ہے، پہلا ریٹرن یہی ہے، تمہارے گناہوں کو معاف، اور پھر ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور بہترین گھر ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے ہوں گے، فی جنات عدن، ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو تین چیز تم نے کی تھی، ایمان لائے تھے اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کے راستے میں جان و مال لگایا تھا۔ اب ریٹرن پہلا تو مغفرت، دوسرا جنت میں داخلہ ہمیشہ کے لیے، بہترین گھر، اور بأخرى، اور ایک بات اور بھی ہے وہ بھی سن لو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے، اس دنیا کے اندر اللہ کی مدد، اللہ کی فتح وہ تمہیں ملے گی۔ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی کا وعدہ فرمایا اس کے اوپر۔ تو میرے بھائی دوستو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم سب اس کی نیتیں ارادے کریں کہ یہ جان و مال اللہ کے دین کے اوپر لگے۔ پورے کا مطالبہ تو اب ہے بھی نہیں، جیسے صحابہ کے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ تو بہت کم کا مطالبہ ہے، پوری زندگی میں ایک بار 4 مہینے۔ اگر آدمی ٹھنڈے دل سے سوچے غور کرے تو ہنسی آئے گی، یہ بھی کوئی مجاہدہ ہوا؟ سال میں صرف 40 دن؟ سمجھنے کے لیے کسی اگر دکاندار سے کہا جائے کہ بھائی آپ دکان کے اوپر، اپنی دکان پر آپ سال میں صرف 40 دن بیٹھیے، پوری زندگی میں ایک بار 4 مہینے بیٹھیے دکان پر، اور سال میں صرف 40 دن بیٹھیے، اور مہینے میں صرف 3 دن بیٹھیے، اور روزانہ صرف 2.5 گھنٹے بیٹھا کیجیے، تو ہنسے گا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی، یہ دکان تو میری زندگی کا مقصد ہے، پوری زندگی بیٹھوں گا، پورا سال بیٹھوں گا، پورے مہینے بیٹھوں گا، روزانہ 8 10 12 16 گھنٹے، اور ضرورت پڑی تو اور سیزن آ جائے گا تو اور زیادہ بیٹھوں گا۔ تو میرے بھائی دوستو، اس کام کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، اللہ نے اتنی آسانی کر دی، پوری زندگی میں ایک بار 4 مہینے، سال میں 40 دن، مہینے کے 3 دن، روزانہ کے 2.5 گھنٹے، کوئی بڑی بات نہیں کہی جا رہی۔ یہ تھوڑا تھوڑا بھی ہم کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی صحابہ کی صفوں میں کہیں جگہ عطا فرما دیں گے جو اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو بھائی سب تیار ہے نا اس کے لیے انشاءاللہ؟ اب ہمتیں کر کے بتائیں بھائی، اس سال 4 مہینے کے جن کے ارادے ہوں وہ بتائیں۔ فرمایا بھائی طلبہ جو ہے ان سے کہا جاتا ہے پڑھائیوں سے فارغ ہونے کے بعد 4 مہینے لگا کر پھر کسی پریکٹیکل فیلڈ میں جائیں، جاب میں جائیں، یا ملازمت، کاروبار، تجارت میں جائیں۔ جی شفیق احمد ضیاء بھائی، شفیق احمد صاحب، محمد آصف صاحب۔ اور بتائیں بھائی اس سال کے 4 مہینے بتائیں۔ سعد رسول، زاہد، حمزہ رسول، اور کرے بھائی ہمت کر کے بتائیں۔ فائنل ایئر کے طلباء سب ارادے کریں انشاءاللہ، اور جو پڑھائی سے فارغ ہو چکے اپنی ملازمت میں ہیں، تجارت میں ہیں، کاروبار میں، جلدی ترتیب بنائیں بھائی، روز اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ نازش صاحب، محمد طارق صاحب، کیا
راغب انور، راغب انور صاحب، محمد رضوان صاحب، ابراہیم صاحب، شکیل صاحب، نذیر صاحب، رضوان صاحب، اور فرمائے بھائی آپ نے بتایا تھا کوئی نام لکھ نہیں پایا؟ حبیب عالم صاحب، فردوس نگر، فردوس نگر، آپ کے پڑوسی۔ جی اور بتا دیں بھائی 4 مہینے کا ارادہ ہو، کسی مسجد سے جماعت ہو چلے کی، ابھی بقرعید کے بعد ہو یا بقرعید سے پہلے ہو، قربانی والی جماعت ہو، مسجد عمر کی جماعت، تاریخ طے ہو گئی کوئی؟ 20 جولائی سے جائے گی ماشاءاللہ، 20 اللہ جولائی، قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ دیکھیے قربانی کے بعد قربانی انشاءاللہ، ہے نا؟ 10 جولائی کو ایک قربانی، 20 عامر جولائی عزیز کو صاحب، قربانی۔ بھمولا کی جماعت 20 جولائی سے، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور بھائی اور کہیں کی جماعت ہو، افراد ہوں 40 دن کے لیے تیار ہوں؟ ایم ایم ہال کی جماعت 31 جولائی سے، محمد ریاض صاحب کب سے؟ جی شروع اسلام سے، ٹھیک۔ اور بتا دیں بھائی، اور بتا دیں کہیں سے جماعت ہو چلے کی۔ طلباء کے لیے بھائی یہ بھی سہولت ہے، کم و بیش اوقات کے لیے بھی جا سکتے ہیں، کیا امتحان کے بیچ میں کچھ وقت ملا، اللہ کے راستے میں لگا دیا، ہے نا، دین سیکھ لیا، ایمان بنا لیا، تو طلباء کم و بیش اوقات کے لیے بھی ترتیب بنا سکتے ہیں۔ جو لوگ کاروبار والے ہیں بھائی وہ تو کم سے کم 40 دن لگائیں۔ امتیاز صاحب کب سے؟ اور بھائی ایک معاملے میں طلباء جو ہے وہ ہم ملازمین سے قربانی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، پچھلے سالوں میں ایسا ہوتا رہا۔ عید بقرعید کے موقع پر یہ طلباء اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے جاتے ہیں، ہم لوگ نہیں جا پاتے، ہم لوگ بیوی بچوں کی وجہ سے، ہے نا، رک جاتے ہیں، نہیں جاتے ہیں، لیکن یہ طلباء تو بیچارے یہاں ہاسٹل میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کے راستے میں چلے جاتے ہیں جماعت بنا کر۔ تو بھائی ایسے کسی ہال کی جماعت ہو بقرعید کے موقع پر تو وہ بتا دیں، تھوڑی ہمت کر کے، جماعت بہت کام ہو جاتا ہے۔ کسی گاؤں میں چلے گئے، وہاں پر اب دور دراز ایسے ایسے گاؤں سے لوگ نماز پڑھنے آ جاتے ہیں جو بیچارے سال بھر نماز نہیں پڑھتے، اب ان سے ملاقات ہو گئی عیدگاہ میں، ان سے تھوڑی بات ہو گئی نا، بہت فائدہ ہوتا ہے ایسی جماعتوں سے، اور یہ بھی قربانی دی ہوئی جماعت ہوتی ہے تو اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ تو بقرعید کے موقع پر کہیں سے بھائی 3 دن کی جماعت ہو تو بتا دیں۔ ایم ایم ہال سے جماعت، دیکھیے ماشاءاللہ ہمت کی، اللہ کے راستے میں جائیں گے، بقرعید اللہ کے راستے کی، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ اور کہیں کی جماعت ہو بھائی، آفتاب ہال کی ایک جماعت، دیکھیے میں نے کہا طلباء بڑھ جاتے ہیں اس میں، محلے والوں سے طلباء بڑھ جاتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور بتائیں بھائی، اور بتائیں، اور کسی ہال سے جماعت ہو بقرعید کے موقع پر، کسی گاؤں میں جائیں گے، عیدگاہ میں لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی، کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ اس وقت بہت ضرورت ہے آس پاس کے گاؤں میں جا کر لوگوں کی ہمت بڑھانا، ان کو ایمان کے اوپر، دین کے اوپر جمانا، ہے نا، ان کو وعدہ آخرت پر ان کو جمع کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور بھائی اور کہیں کی سہ روزہ جماعت ہو سکتی ہے تو وہ اعلان کر دیں اگلے اتوار کے اجتماع کا۔ جی جی 3 اسی ہفتے کی جماعت ہے؟ اچھا یہ ہفتے کی بات ہے، چلیے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ بتائیں ہفتے والی جماعت ہوتا ہے، ہفتے کی جماعت جائے گی۔ اچھا ایک ضروری اعلان یہ بھائی، چونکہ اگلے اتوار میں انشاءاللہ بقرعید ہوگی، اس کا چاند تو پہلے ہو جاتا ہے، پتہ لگ جاتی ہے بات، تو اگلے اتوار میں بقرعید ہے، صبح کے وقت لوگ قربانی وغیرہ میں مشغول ہوں گے، وہ بھی ایک فریضہ ہے جس کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ جو سنڈے کا اجتماع، اگلے سنڈے کا اجتماع صبح میں نہ ہو کر انشاءاللہ مغرب میں ہوگا،
مغرب سے عشاء ہوگا. دن میں اپنا قربانی وغیرہ سے فارغ ہو جائیں گے سب لوگ, تو مغرب میں انشاءاللہ یہیں پر اگلے سنڈے کا اجتماع ہوگا, صرف اگلے سنڈے کے لیے. اس کے بعد پھر اپنے معمول پر دن میں ہونے لگے گا. تو بقرعید کے پیش نظر انشاءاللہ یہ, اور پھر جیسے ہماری شب گزاری ہوتی ہے سنیچر میں, وہ اپنی جگہ ہوگی انشاءاللہ. اس میں وہاں پہ سب ساتھی تشریف لائیں. اپنے محلے کے 2 گشت ہیں, روزانہ کی تعلیم ہے, روزانہ کا مشورہ اپنی مسجد وار جماعت کا, روزانہ کی ملاقاتیں ہیں. یہ سب انشاءاللہ کرتے رہیں گے تو دھیرے دھیرے منزل مقصود پر پہنچتے رہیں گے. ہم سب کی منزل اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو لے کر جائے, جنت ہے ہماری منزل. ہمارا آبائی وطن جنت ہے, آبائی وطن ہمارا جنت ہے. ابا جان کہاں سے آئے تھے آدم علیہ السلام؟ جنت سے آئے تھے. ہاں, تو ہمارا آبائی وطن پوچھے تو ہمارا آبائی وطن یو پی, بہار, بنگال ہے نا, اڑیسہ, حیدرآباد, یہ نہیں ہے ہمارا. ہمارا آبائی وطن جنت ہے. ابا جان وہیں سے آئے تھے, اور ہم سب کو کوشش کرنی کہ وہاں پہنچ جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ سارے اعمال دھیرے دھیرے کرتے رہیں گے تو منزل مقصود کی طرف, جنت کی طرف بڑھتے رہیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ دین پر ہم کو ثابت قدم فرما. یا اللہ دین پر چلنے میں اب تک جتنی کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما. آئندہ زندگی میں 100% تیری مرضیات پر چلنے والا بنا دے. جن چیزوں سے تو ناراض ہوتا ہے ان سے ہماری حفاظت فرما لے. یا اللہ تمام عالم کے انسانوں کے ہدایت کے فیصلے فرما. یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما, چین و سکون عافیت نصیب فرما. یا اللہ جہاں جہاں ہمارے ایمان والے بھائی اور بہنیں پریشان ہیں, یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کی جان کی, مال کی, ایمان کی, اعمال کی, عزت کی, آبرو کی, گھروں کی, جائیداد کی, یا اللہ ان کی دکانوں کی پوری حفاظت فرما. یا اللہ جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں, یا اللہ ان ظلموں کو بند فرما. یا اللہ مظلومین کی مدد فرما. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا. یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی نصیب فرما. یا اللہ جو ہمارے ایمان والے بھائی بے گناہ جیلوں میں بند ہیں, یا اللہ ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما. یا اللہ جو ہم میں طلبہ ہیں ان کو بہترین کامیابی عطا فرما. یا اللہ اس دنیا کی بھی کامیابی عطا فرما, اور جو آخرت کی اصل کامیابی ہے وہاں کی سرخروئی عطا فرما. یا اللہ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے, وہاں کی ناکامی سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما. اس دنیا میں بھی یا اللہ ہر قسم کی ناکامی سے, بری گھڑی سے, آفت سے, مصیبت سے, حادثے سے, بلاؤں سے, بیماریوں سے, وباؤں سے, فتنوں سے, شرور سے, عذاب سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وانت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. مشورے کے لیے تشریف لیا.